دنیا کو آپ کنونس کر پائے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور انڈیا اور اسرائیل کا جو یہ خطے میں جنگ کا شوق ہے وہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جی، پاکستان کی سفارتی ساکھ میں الحمدللہ بہت ایک مثبت اضافہ ہوا ہے، تو اس میں کوئی ہمیں مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور پاکستان نے یہ جو تناؤ تھا اس کا تناؤ کا آغاز کرنے والا جارے جو تھا وہ ہندوستان تھا۔ مزاحمت اگر ہے تھوڑی سی، وہ اس بات پر ہے کہ یورپین یونین میں بھی یہی گفتگو ہوئی ہے اور امریکہ میں بھی، کہ وہ ہندوستان کو کس طرح دوبارہ مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں، خاص طور پہ تو انڈس واٹر ٹریٹی انڈیا کے معاملے میں۔ مذاکرات کی میز پہ آنے سے انکار کر رہا ہے؟ جی، ہندوستان نے تو دیکھیے، وہ ہم نے سب کو بتایا ہے، اور میں تو ہر میٹنگ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہندوستان نے 4 قسم کے نہ کیے ہیں۔ پہلے اس نے پاکستان کی پیشکش تھی ایک غیر جانبدار انویسٹیگیشن کی، اس کو نہ، راس گفتگو کو نہ کی، پھر امریکہ کی ثالثی کو نہ کی، پھر کسی بھی قسم کی جو بین الاقوامی یعنی ملٹی لیٹرل گفتگو ہے اس کے اوپر نہ کی۔ تو یہ ہم نے دنیا کو بار بار بتایا کہ یہ 4 نہ ان کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ تو ہندوستان جو ہے وہ کسی بھی طرح اب بین الاقوامی قوانین کے اور بین الاقوامی جو مروجہ اصول ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ریویژنسٹ پاور بن چکا ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ امن چاہتا ہے، عزت کے ساتھ امن چاہتا ہے، اور اپنے پانی کا کے ایک ایک قطرے کا انشاءاللہ دفاع کرے گا۔ تو ہم نے پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اگر پانی روکا تو یہ تو جنگ ہوگا، اعلان جنگ ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا، آپ کو دنیا سے یہ تاثر ملا ہے کہ انڈیا انڈس واٹر ٹریٹی پہ بات نہیں کرنا چاہتا، تو اس کا مطلب ہے ہم حالت جنگ میں رہیں گے یہ مسلسل؟ جی، یہ تاثر نہیں ہے، یہ جنگ ہو یہ سکتی ہے اب ایک مزید؟ حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ، اور اچھا۔ یہ بھی ایک مستقل ہمارا ٹاکنگ پوائنٹ ہے کہ ہم نے ایک سیز فائر تو حاصل کیا ہے لیکن امن حاصل نہیں کیا، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہندوستان ٹھیک کے وزیر اعظم کے اور ان کے مختلف وزراء کے جو بہت ہی جارحانہ اور جنگی جنون پر مبنی بیان ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ تو اس کا انگریزی ترجمہ ہم نے ہر جگہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنے جو ہمارے ساتھ لوگ موجود تھے جن سے ملاقاتیں کرتے ان کو بتایا ہے کہ ساری جارحیت ایک طرف ہے، پاکستان نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن پاکستان امن چاہتا ہے، اور امن کے لیے دنیا کو بھی اس معاملے میں آنا پڑے گا، ورنہ ہندوستان تو ہمیں یقینی جنگ کی طرف لے کر ٹھیک ہے۔ جا رہا ہے۔ تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک پرائم منسٹر مودی اپنے عہدے پہ موجود ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا ٹاکس کے حوالے سے یا کشمیر کے مسئلے پہ؟ جی نہیں، میں اس معاملے میں تھوڑی سی ہمیں جو ضرور امید بندی ہے کہ پانی کے معاملے پر پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت ہے۔ کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا کہ یہ قانون جو ہیں وہ توڑے جائیں۔ اور ابصار صاحب، صرف پاکستان اور ہندوستان کا معاہدہ نہیں ہے، یورپین یونین میں اسپین اور پرتگال کا معاہدہ ہے، ابھی ریسنٹلی ہوا ہے کچھ سال پہلے، اسی طرح ایجپٹ اور سوڈان کا معاہدہ ہے۔ تو پوری دنیا میں ایسے معاہدے موجود ہیں، اور پوری دنیا کو اس بات پر تشویش ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی اگر 65 سال میں کے بعد ٹوٹتی ہے تو پھر پوری دنیا میں ایک تشویش اور ایک ہیجان پھیل جائے گا کہ جو لوور رائپیرین کے ممالک ہیں ٹھیک ہے، ان کے جو قانونی حقوق ہیں ان کا دفاع کون کرے گا؟ تشویش اور جو بھی آپ نے کہا وہ پھیل جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نہیں مان رہا اس پہ، تو پھر کیا فائدہ ایسی تشویش کا انٹرنیشنل لیول پہ یا ہمارے موقف کو مانے جانے کا، جب ساتھ ہی یہ بھی یقین ہے آپ کو کہ انڈیا کو مذاکرات کی میز پہ دنیا نہیں لا سکتی، تو پھر کیا فائدہ سب نہیں، مجھے اس پر نہیں، ساری کوشش کا؟ مجھے یقین، یہ بالکل یہ درست نہیں ہوگا کہ ہمیں یقین ہے۔ اس کے امکانات اگرچہ کم ہیں لیکن بہرحال سبسٹینٹو ہیں، اور وقت کے ساتھ ابھی چونکہ ایک یہ بھی ہے، اس پہ ایک موسمی فرق پڑا ہوا ہے۔ دنیا نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہندوستان نے آپ کا پانی روکا ہے، تو ہم نے انہیں کہا جی انہوں نے 2 دفعہ کوشش کی، لیکن ابھی چونکہ مانسون سیزن ہے، وہ پانی روکیں گے تو ان کے اپنے علاقے میں جو ہے سیلاب آئے گا۔
لیکن ستمبر کے بعد ہم نے یہ بھی وعدے کیا کہ ستمبر کے بعد اگر صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ جب پانی کے فلوز کم ہو تو ہندوستان مٹیریلی پاکستان کو ڈیمیج کرے، اور یہ بھی دنیا سے کہا ہے کہ آپ انتظار مت کریں کہ ڈیمیج کرے وہ پاکستان کو، لیکن کیونکہ پاکستان اس معاملے پر ایکشن لے گا، اس سے پہلے ہمیں ضرور اس پر کوئی پیش رفت کرنی ہے۔ تو اس پہ اگر آپ نے کہا کہ ہمیں پیش رفت کرنی ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیا کہا کہ وہ پیش رفت میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ جی اس میں بہت گہرا انٹرسٹ ہے اقوام متحدہ کی طرف سے بھی۔ دلچسپ جو واقعہ تھا کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے برعکس جو امریکی ایوان نمائندگان کے اراکین ہیں اور سینیٹرز ہیں، ان میں اس معاملے میں بڑا گہرا انٹرسٹ تھا پانی کے معاملے میں، اور یورپین یونین جہاں کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے اوپر بہت فوکس ہے، یہاں تو بہت طویل گفتگو ہوئی ہے اس پانی کے موضوع پہ۔ اچھا، یہ جو لیٹسٹ سچویشن ہوئی ہے، اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا ہے اور ایران کی ملٹری قیادت کو، ٹاپ ملٹری قیادت کو شہید کر دیا ہے، ان کے جوہری پروگرام پہ بھی تباہی پھیر دی ہے، تو اس صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں آگے کہ جو اسرائیل اور انڈیا کا تعاون ہے اس سے پاکستان کو اس وقت کس راستے پہ چلنا چاہیے؟ کیونکہ ایک یہاں پہ یہ بھی تاثر ہے کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، دوسری رائے یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاط سے چلنا چاہیے۔ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ آپ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں۔ جی، پاکستان کو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے احتیاط سے چلنا چاہیے، لیکن جو گزشتہ شب کے واقعات ہیں ان کی وجہ سے ہمارا جو میسج تھا آج، چونکہ یورپین یونین کا ان کا جو دفتر خارجہ ہے، اس کو ایکسٹرنل ایکشن سروس یہاں کہا جاتا ہے، وہاں ہماری 2 میٹنگز تھی، اور دونوں میں رات کے واقعات کی وجہ سے پاکستان کا جو امن کا پیغام ہے اس میں شدت آئی ہے، کیونکہ ہم صرف ویسے امن نہیں چاہ رہے، ہم تو رولز بیسڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں کہ کیا دنیا کا انتظام کسی کا قانون کے تابع ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہر جارے جو ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ جب چاہے حملہ کر دے۔ اور یہ جو جارے ہے، اگر آج تو چلیں ایک طرف روس ہے یا دوسری طرف جو ہے اسرائیل ہے، اگر چائنا جارے بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے پاس تو میرے پاس طاقت ہے تو میں ہر قسم کا کام کروں گا، اور امریکہ بھی جو ہے وہ آلریڈی اس رستے پر چل رہا ہے، تو یہ بات ہم نے آج بڑی شدت سے اس کو کہا ہے اپنے یورپین یونین کے جن سے ملاقات کی، کہ اگر رولز بیسڈ آرڈر کو واپس نہ لایا گیا تو پھر صرف پاکستان ہندوستان نہیں، دنیا ایک عالمی جنگ کی طرف بڑھے گی جو کہ کسی کے حق میں نہیں ہے۔ دیکھیں، لیکن آپ نے جو بات کی ہے، یورپ کے پاس بھی پلے کیا رہ گیا ہے؟ یورپ تو کچھ نہیں کر پا رہا، اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہا یوکرین روس کی جنگ میں، وہ بھی امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، وہ تو اس کو پورا سپورٹ کر رہا ہے، یورپ اس پہ کچھ نہیں کر سکا، تو ہمارے معاملے پہ کیا کرے گا جب کہ ان کے ڈائریکٹ یہاں پہ کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے؟ جی دیکھیے، یہ مختلف مواقع اٹھتے ہیں اگر ممالک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے متحرک ڈپلومیسی کریں، تو آج ہم نے جو یہ مشن اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اس سے پاکستان کا موقف بڑا کھل کر سامنے آیا ہے پوری دنیا کے، اور یہ جو سفارتی کوشش ہے یہ جاری رہے گی۔ دوسرے لوگ بھی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انشاءاللہ وہ بھی دورے کریں گے، پاکستان کے آرمی چیف بھی غالباً اس ہفتے بیرونی دورے پر ہیں، تو ان کی وجہ سے پاکستان کا پیغام آئے گا، اور ایسے موقع بنیں گے کہ ہندوستان جس سے دنیا کافی، ایک میں ناراض تو نہیں کہوں گا لیکن ایک ریزنٹمنٹ ضرور تھی ہندوستان کے رونت بھرے رویے کی پوری، اور ہم نے نظر آئی ہے یہ ریزنٹمنٹ امریکہ میں بھی، یہ نظر آئی ہے ریزنٹمنٹ یورپ میں بھی، تو اس کی وجہ سے ان کو جو خیال تھا کہ پوری دنیا بغیر سوچے سمجھے ان کی حمایت کرے گی، وہ صورتحال بالکل بھی نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے نئے مواقع اور نئے ممکنات کھل رہے ہیں۔